بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس سے پہلے والی ویڈیو میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے نکل کر مدینہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ جب مکہ والوں نے حضور کو تلاش کیا اور حضور نہیں ملے تو مکہ والوں نے یہ اعلان کر دیا کہ جو شخص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو انعام میں 100 اونٹ ملے گا۔ اس بھاری انعام کے لالچ میں بہت سے لالچی لوگوں نے حضور کو تلاش کرنا شروع کر دیا اور کچھ لوگوں نے تو بہت دور تک حضور کا پیچھا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس گفا سے نکلے جس کو غار ثور کہا جاتا ہے، تو دوسرے دن قدید نامی جگہ تشریف لے گئے اور آپ کا گزر وہاں پر حضرت معبد کے گھر کے پاس سے ہوا۔ معبد ایک بوڑھی عورت تھی جو اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھی رہا کرتی تھی اور سفر پر آئے لوگوں کو کھانا پانی دیا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے کچھ خریدنے کا ارادہ کیا مگر اس کے پاس کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے گھر کے ایک طرف ایک بہت ہی کمزور بکری ہے۔ حضور نے پوچھا، کیا یہ بکری دودھ دیتی ہے؟ معبد نے کہا، نہیں۔ حضور نے فرمایا، اگر تم اجازت دو تو میں اس کا دودھ نکال لوں۔ معبد نے اجازت دے دی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر اس کے تھن کو ہاتھ لگایا تو اس کا تھن دودھ سے بھر گیا اور اتنا دودھ نکلا کہ سب لوگ پی کر سیراب ہو گئے اور معبد کے تمام برتن دودھ سے بھر گئے۔ یہ معجزہ دیکھ کر معبد اور ان کے شوہر دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ روایت ہے کہ معبد کی یہ بکری 18 ہجری تک زندہ رہی اور برابر دودھ دیتی رہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کے زمانے میں جب عرب میں بہت ہی سخت سوکھا پڑا تو تمام جانوروں کے تھنوں کا دودھ سوکھ گیا۔ اس وقت بھی یہ بکری صبح اور شام برابر دودھ دیتی رہی۔ جب معبد کے گھر سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ کے لیے آگے روانہ ہوئے تو مکہ کا ایک مشہور شخص سراقہ ابن مالک نے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر حضور کا پیچھا کیا۔ قریب پہنچ کر اس نے حضور پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا مگر اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گھوڑے سے گر پڑا۔ مگر 100 اونٹوں کا انعام کوئی معمولی چیز نہیں تھی۔ انعام کے لالچ نے اسے دوبارہ تیار کیا اور وہ شخص حملے کی نیت سے آگے بڑھا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا سے پتھریلی زمین میں اس کے گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک دھنس گئے۔ سراقہ یہ معجزہ دیکھ کر ڈر سے کانپنے لگا اور بچاؤ بچاؤ پکارنے لگا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل رحم و کرم کا سمندر تھا۔ سراقہ کی لاچاری پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رحم آ گیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرما دی تو زمین نے اس کے گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد سراقہ نے عرض کیا، میرے لیے یہ لکھ دیجئے کہ آپ کی طرف سے مجھے نجات کا پروانہ مل چکا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ کے لیے ایک تحریر لکھ دی جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے سراقہ کو نجات کا پروانہ مل چکا ہے۔ سراقہ نے اس تحریر کو اس تھیلے میں رکھ لیا جس میں اس نے تیر رکھا تھا اور واپس لوٹ گیا۔ راستے میں جو شخص بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتا تو سراقہ اس کو یہ کہہ کر لوٹا دیتے کہ میں نے بڑی دور تک بہت زیادہ تلاش کیا مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرف نہیں ہیں۔ واپس لوٹتے ہوئے سراقہ نے کچھ سفر کا سامان بھی حضور کی خدمت میں گفٹ کے طور پر پیش کیا مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا۔ سراقہ اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کی عظمت اور اسلام کی سچائی کا سکہ ان کے دل پر بیٹھ گیا۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فتح مکہ اور جنگ حنین سے فارغ ہو کر جارانہ میں ٹھہرے تو سراقہ اسی پروانہ نجات کو لے کر جس کو حضور نے سراقہ کے ہاتھوں لکھوایا تھا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور اپنے قبیلے کی بہت بڑی جماعت کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ یہ بات یاد رہے کہ یہ وہی سراقہ ابن مالک رضی اللہ عنہ ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
اپنے علم غیب سے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ اے سراقہ، تیرا کیا حال ہوگا جب تجھ کو ملک فارس کے بادشاہ کسریٰ کے دونوں کنگن پہنائے جائیں گے۔ اللہ کے رسول کے اس فرمان کے برسوں بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کے زمانے میں ایران فتح ہوا اور کسریٰ کے کنگن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لائے گئے تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کو صحیح ثابت کرنے کے لیے وہ کنگن حضرت سراقہ ابن مالک رضی اللہ عنہ کو پہنا دیے اور فرمایا، اے سراقہ، یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے حمد ہے جس نے ان کنگنوں کو ملک فارس کے بادشاہ کسریٰ سے چھین کر ایک جنگلی سراقہ کو پہنا دیا۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 24 ہجری میں وفات پائی جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کا زمانہ تھا۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ کے قریب پہنچ گئے تو بریدہ اسلمی قبیلہ بنی سہم کے 70 سواروں کو ساتھ لے کر اس لالچ میں حضور کی گرفتاری کے لیے آئے کہ قریش سے 100 اونٹ انعام میں مل جائے گا۔ مگر جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو حضور نے فرمایا کہ میں محمد ابن عبداللہ ہوں اور خدا کا رسول ہوں۔ نبوت کی اس تاثیر کا ان کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور بہت ہی عقیدت کے ساتھ یہ اپیل کیا، ریکویسٹ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری یہ دلی خواہش ہے کہ مدینہ میں حضور کی انٹری ایک جھنڈے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ کہا اور اپنا عمامہ شریف سر سے اتار کر اپنے نیزے پر باندھ لیا اور حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پرچارک بن کر آگے آگے چلتے رہے۔ پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ مدینہ میں کہاں اتریں گے؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اونٹنی کو اللہ تعالیٰ جہاں بٹھائے گا وہیں میں ٹھہروں گا۔ اس سفر میں اتفاق سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کی ملاقات ہو گئی، جو حضور کے پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے ہیں۔ یہ ملک شام سے تجارت کا، بزنس کا سامان لے کر آ رہے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کچھ اچھے کپڑے گفٹ کے طور پر پیش کیے، جن کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول فرما لیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی خبر مدینہ میں پہلے سے ہی پہنچ چکی تھی اور عورتوں، بچوں تک کی زبانوں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا چرچا تھا۔ اس لیے مدینہ والے آپ کو دیکھنے کے لیے بہت زیادہ بے قرار تھے۔ روزانہ صبح کو اٹھتے اور نکل کر شہر سے باہر آتے اور انتظار کر کے واپس چلے جاتے۔ روزانہ صبح نکل کر شہر کے باہر انتظار کرتے اور ویلکم کے لیے تیار رہتے، اور جب دھوپ تیز ہو جاتی تو افسوس کرتے ہوئے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے۔ ایک دن اپنی عادت کے مطابق مدینہ والے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا راستہ دیکھ کر واپس جا چکے تھے کہ اچانک ایک یہودی نے اپنے قلعہ سے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری مدینہ کے قریب آ پہنچی ہے۔ اس نے بلند آواز سے پکارا کہ اے مدینہ والو، لو تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ چکے ہیں۔ یہ سن کر تمام انصار صحابہ بدن پر ہتھیار رکھ کر اور خوشی سے مچل کر دونوں عالم کے تاجدار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ویلکم کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے اور نعرہ تکبیر کی آوازوں سے پورا شہر گونج اٹھا۔ مدینہ منورہ سے 3 میل کی دوری پر جہاں آج مسجد قباء بنی ہوئی ہے، 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قباء کی سرزمین پر تشریف لے گئے اور قبیلہ عمرو بن عوف کے خاندان میں حضرت کلثوم کے گھر میں تشریف لے گئے۔ پورے خاندان نے اس پر فخر کیا کہ انہیں دونوں عالم کے سردار حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کرنے کا اتنا بڑا موقع ملا۔ چاروں طرف سے انصار صحابہ خوشی اور مسرت کے ساتھ آتے اور رسول اللہ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت اور محبت کے ساتھ پیش کرتے۔
اکثر صحابہ اکرام جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے، وہ لوگ بھی اسی گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق قریش کی امانتیں واپس لوٹا کر تیسرے دن مکہ سے چل پڑے تھے۔ وہ بھی مدینہ آ گئے اور اسی گھر میں ٹھہرے جہاں حضور ٹھہرے ہوئے تھے، اور حضرت کلثوم اور ان کے خاندان والے تمام مقدس مہمانوں کی مہمان نوازی میں دن رات بزی رہنے لگے۔ اب یہاں سے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کی شروعات ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب قباء کی سرزمین پر تشریف لے گئے تو وہاں سب سے پہلا کام ایک مسجد کی تعمیر تھی۔ اس مقصد کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت کلثوم کی ایک زمین کو پسند فرمایا۔ جہاں عمر بن عوف کے خاندان کی کھجوریں سکھائی جاتی تھیں، اسی جگہ حضور نے اپنے مقدس ہاتھوں سے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی۔ یہی وہ مسجد ہے جو آج بھی مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے، اور جس کی شان میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے پرہیزگاری پر رکھی ہوئی ہے، وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں جن کو پاکی بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس مبارک مسجد کی تعمیر میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ ساتھ خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اپنے مبارک ہاتھوں سے اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھاتے تھے کہ ان کے بوجھ سے جسم مبارک جھک جاتا تھا، اور اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثار اصحاب میں سے یعنی صحابہ میں سے کوئی عرض کرتا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، آپ چھوڑ دیجئے، ہم اٹھا لیں گے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا دل رکھنے کے لیے چھوڑ دیتے، مگر پھر اسی وزن کا دوسرا پتھر اٹھا لیتے اور خود ہی اس کو لا کر عمارت میں لگا دیتے، اور تعمیری کام میں جوش و ولولہ پیدا کرنے کے لیے صحابہ اکرام کے ساتھ آواز ملا کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے اشعار پڑھتے جاتے، جس کا ترجمہ ہے، وہ کامیاب ہے جو مسجد کی تعمیر کرتا ہے، مسجد بناتا ہے اور اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتا ہے اور سوتے ہوئے رات نہیں گزارتا۔ 14 یا 24 دن اللہ کے رسول قباء کی سرزمین پر ٹھہرے۔ اس بیچ مسجد قباء کی تعمیر فرما کر جمعہ کے دن قباء سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں قبیلہ بنی سالم کی مسجد میں پہلا جمعہ حضور نے پڑھا۔ یہی وہ مسجد ہے جو آج تک مسجد الجمعہ کے نام سے مشہور ہے۔ شہر والوں کو خبر ہوئی تو ہر طرف سے لوگ بہت ہی جوش کے ساتھ استقبال کے لیے دوڑ پڑے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے ننیحالی رشتہ دار بنو نجار ہتھیار لگائے قباء سے شہر تک 2 لائن بنائے مست ہو کر چل رہے تھے۔ آپ راستے میں پورے قبیلے کی محبت کا شکریہ ادا کرتے اور سب کو خیر و برکت کی دعائیں دیتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ شہر قریب آ گیا تو مدینہ والوں کے جوش کا یہ حال تھا کہ پردے میں رہنے والی عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئیں اور ویلکم کرنے کے لیے، سواگت کرنے کے لیے یہ شعر پڑھنے لگیں، جس کا ترجمہ ہے، ہم پر چاند طلوع ہو گیا ودا کی گھاٹیوں سے، ہم پر خدا کا شکر واجب ہے، جب تک اللہ سے دعا مانگنے والے دعا مانگتے رہیں۔ اور آگے یہ شعر پڑھتی ہیں، جس کا ترجمہ ہے، اے وہ مقدس ذات جو ہمارے اندر بھیجے گئے، آپ وہ دین لائے جو اس قابل ہے کہ ہم اس پر چلیں۔ آپ نے مدینہ کو عزت بخشا تو آپ کے لیے خوش آمدید ہے، ویلکم ہے، اے بہترین دعوت دینے والے۔ یہ وہ اشعار ہیں جو مدینہ کی عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر پڑھ رہی تھیں جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ کی سرزمین پر تشریف لے گئے تھے۔ مدینہ کی ننھی ننھی بچیاں خوشی میں جھوم جھوم کر اور دف بجا بجا کر یہ گیت گاتی تھیں، جس کا ترجمہ ہے، ہم خاندان بنو نجار کی بچیاں ہیں۔ واہ، کیا ہی خوب ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پڑوسی بن گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان بچیوں کی خوشی اور محبت سے اتنا زیادہ متاثر ہوئے کہ پوچھا، اے بچیوں، کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ تو بچیوں نے ایک ساتھ مل کر کہا، جی ہاں، جی ہاں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوش ہو کر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں۔
چھوٹے چھوٹے لڑکے اور غلام جھنڈ کے جھنڈ خوشی کے مارے مدینہ کی گلیوں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا نعرہ لگاتے ہوئے دوڑتے پھرتے تھے۔ حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے پر مدینہ والوں میں وہ خوشی اور مسرت دیکھی گئی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ انصار کے تمام قبیلے جو راستے میں موجود تھے بہت ہی جوش و جذبے اور محبت کے ساتھ اونٹنی کی رسی کو تھام کر عرض کرتے تھے، یا رسول اللہ، آپ ہمارے گھر میں تشریف لائیں، مگر آپ ان سب جانثاروں کو یہی فرماتے تھے کہ میری اونٹنی کی رسی چھوڑ دو، جس جگہ خدا کو منظور ہوگا اسی جگہ میری اونٹنی بیٹھ جائے گی۔ چنانچہ جس جگہ آج مسجد نبوی شریف ہے اس کے پاس حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ اسی جگہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ کا سامان اٹھا کر اپنے گھر میں لے گئے اور حضور انہی کے گھر پر رکے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کی اوپری منزل کو حضور کی خدمت میں پیش کیا، مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی آسانی کو دیکھتے ہوئے جو آپ سے ملاقات کے لیے آتے تھے نیچے کی منزل کو پسند فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں وقت آپ کے لیے کھانا بھیجتے اور آپ کا بچا ہوا کھانا تبرک سمجھ کر میاں بیوی کھاتے۔ کھانے میں جہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگلیوں کا نشان پڑا ہوتا، برکت حاصل کرنے کے لیے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ سے لقمہ اٹھاتے اور اپنی ہر بات اور ہر کام سے بے پناہ ادب و احترام اور عقیدت و محبت کا اظہار کرتے۔ ایک مرتبہ گھر کے اوپری منزل پر پانی کا گھڑا ٹوٹ گیا، تو اس ڈر سے کہ کہیں پانی بہہ کر نیچے کی منزل میں نہ چلا جائے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کچھ تکلیف نہ ہو جائے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا پانی اپنی چادر میں سکھا دیا۔ گھر میں یہی ایک چادر تھی جو گیلی ہو گئی۔ رات بھر میاں بیوی نے ٹھنڈک کو برداشت کیا، مگر حضور کو ذرہ برابر تکلیف پہنچنے نہیں دیا۔ 7 مہینے تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی شان و شوکت کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کا شرف حاصل کیا۔ جب مسجد نبوی اور اس کے آس پاس کے کمرے تیار ہو گئے، روم تیار ہو گئے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کمروں میں اپنی پاکیزہ بیویوں کے ساتھ رہنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں یہودیوں کے سب سے بڑے عالم مانے جاتے تھے۔ خود ان کا اپنا بیان ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ میں تشریف لائے اور لوگ گروہ در گروہ انہیں دیکھنے کے لیے ہر طرف سے آنے لگے، تو میں بھی اسی وقت حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اور جیسے ہی میری نظر حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر پڑی تو پہلی ہی نظر میں میرے دل نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی تقریر میں یہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، سلام کا چرچا کرو، کھانا کھلاؤ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم نماز پڑھو۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو ایک نظر دیکھا اور آپ کے یہ 4 بول میرے کان میں پڑے تو میں اس طرح متاثر ہو گیا، پربھاوت ہو گیا کہ میرے دل کی دنیا ہی بدل گئی اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام میں آنا یہ اتنا اہم واقعہ تھا کہ مدینہ کے یہودیوں میں کھلبلی مچ گئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جبکہ ابھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہی میں تشریف رکھے ہوئے تھے، آپ نے اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کو 500 درہم اور 2 اونٹ دے کر مکہ بھیجا تاکہ یہ دونوں اپنے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیوی بچوں کو مدینہ لے آئیں۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات جا کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیاں حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور آپ کی مقدس بیوی ام المومنین حضرت بی بی سودا رضی اللہ عنہا، حضرت اسامہ بن زید
اور حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہما کو مدینہ لے آئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہ آ سکیں، کیونکہ ان کے شوہر حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ نے ان کو مکہ میں روک لیا، اور حضور کی ایک بیٹی حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ میں تھیں۔ انہی لوگوں کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی اپنے پورے گھر والوں کے ساتھ مکہ سے مدینہ آ گئے۔ ان میں حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں۔ یہ سب لوگ مدینہ آ کر پہلے حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کے گھر پر ٹھہرے۔ اب یہاں سے میں آپ لوگوں کو مسجد نبوی کی تعمیر کے بارے میں بتاتا ہوں کہ مسجد نبوی کی تعمیر کیسے اور کب ہوئی۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مدینہ میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں مسلمان جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکیں، اس لیے مسجد کی تعمیر بہت ضروری تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں ٹھہرے ہوئے تھے اسی کے قریب بنو نجار کا ایک باغیچہ تھا۔ اللہ کے رسول نے مسجد تعمیر کرنے کے لیے اس باغیچے کو قیمت دے کر خریدنا چاہا۔ ان لوگوں نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم خدا ہی سے اس کی قیمت لیں گے۔ مفت میں زمین مسجد بنانے کے لیے دے دی، کیونکہ یہ زمین اصل میں 2 یتیموں کی تھی۔ اللہ کے رسول نے ان دونوں یتیم بچوں کو بلا بھیجا۔ ان یتیم بچوں نے بھی زمین مسجد کے لیے نذر کرنی چاہی، مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی قیمت ادا فرما دی۔ اس زمین میں کچھ درخت، کچھ گڈھے اور کافروں کی کچھ قبریں تھیں۔ اللہ کے رسول نے درختوں کے کاٹنے، کافروں کی قبر کو کھود کر پھینکنے کا حکم دیا۔ پھر زمین کو برابر کر کے خود آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے مسجد شریف کی بنیاد ڈالی اور کچی اینٹوں کی دیوار اور کھجور کے کھمبوں پر کھجور کی پتیوں سے چھت بنائی جو بارش میں ٹپکتی تھی۔ اس مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام کے ساتھ خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اینٹیں اٹھا کر لاتے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوش دلانے کے لیے ان کے ساتھ آواز ملا کر حضور یہ اشعار پڑھتے، جس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، بھلائی تو صرف آخرت ہی کی بھلائی ہے، لہٰذا اے اللہ تو انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ اس مسجد کا نام مسجد نبوی شریف ہے۔ یہ مسجد ہر قسم کے دنیاوی رسم و رواج سے پاک اور اسلام کی سادگی کی سچی تصویر ہے۔ اس مسجد کی پہلی عمارت کی لمبائی 60 گج اور چوڑائی 54 گج تھی، اور اس کا قبلہ بیت المقدس کی طرف بنایا گیا تھا، مگر جب قبلہ بدل کر کعبہ کی طرف ہو گیا تو مسجد کے اتری جانب ایک نیا دروازہ بنایا گیا۔ اس کے بعد الگ الگ زمانوں میں مسجد نبوی کی تعمیر ہوتی رہی اور اس کی چوڑائی لمبائی میں اضافہ ہوتا رہا۔ مسجد کے ایک کنارے پر ایک چبوترا تھا جس پر کھجور کی پتیوں سے چھت بنائی گئی تھی۔ اسی چبوترا کا نام صفہ ہے۔ جو صحابہ گھر بار نہیں رکھتے تھے وہ اسی چبوترا پر سوتے بیٹھتے، اور یہی لوگ اصحاب صفہ کے نام سے مشہور ہیں۔ اب جانیں گے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بیویوں کے حجرے کہاں اور کیسے تیار ہوئے۔ اللہ کے رسول نے مسجد نبوی کے قریب ہی اپنی مقدس اور پاکیزہ بیویوں کے لیے کمرے بھی بنوائے۔ اس وقت حضرت بی بی سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نکاح میں تھیں، اس لیے 2 ہی مکان بنوائے۔ جب دوسری بیویاں آتی گئیں تو دوسرے مکانات بنتے گئے۔ یہ مکانات بھی بہت ہی سادگی کے ساتھ بنائے گئے تھے۔ 10-10 ہاتھ لمبے، 6-6 7-7 ہاتھ چوڑے، کچی اینٹوں کی دیواریں، کھجور کی پتیوں کی چھت، وہ بھی اتنی نیچی کہ آدمی کھڑا ہو کر چھت کو چھو لیتا۔ دروازوں میں کواڑ بھی نہیں تھے، کمبل یا ٹاٹ کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر! یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ مقدس گھر جس کو چومنا ہمارے لیے سعادت اور فخر کی بات ہے، وہ کونین کا شہنشاہ جس کو اللہ نے اپنا مہمان بنا کر عرش اعظم پر بلایا، اور جس کے سر پر اپنی محبوبیت کا تاج پہنا کر زمین کے خزانوں کی چابیاں جس کے ہاتھ میں عطا فرما دی، اور جس کو دنیا میں جو چاہے کرنے کا اختیار دیا، جس کے زبان کا ہر فرمان وحی الہی ہوتا تھا، جن کی نگاہ کرم کے ایک اشارے نے
ان لوگوں کی قسمت سنوار دی جو لوگ اونٹوں کی رسیاں پکڑ کر اونٹوں کو چرایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ تاجدار مدینہ جو سلطان دارین اور شہنشاہ کونین کہلاتے ہیں، جن کی شان یہ ہے، اے سورج بول، اے چاند بتا، تم دونوں نے اس زمین کے بے شمار چکر لگائے ہیں، مگر کیا تمہاری آنکھوں نے ایسی سادگی کا کوئی منظر بھی کہیں کبھی دیکھا ہے؟ وہ صحابہ جو اپنے ایمان اور دین کو بچانے کے لیے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، ان لوگوں کے ٹھہرنے کے لیے بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے قریب ہی میں انتظام فرمایا۔ انصار صحابہ نے کچھ بڑی قربانی پیش کی، اپنے کو بڑپن ثابت کرتے ہوئے اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے اپنے مکانات اور زمینیں دے دیں، مکانوں کی تعمیر میں ہر قسم کی مدد پہنچائی، جس سے مہاجرین کو مدینہ میں آباد ہونے میں بڑی آسانی ملی۔ سب سے پہلے جس انصاری نے اپنا مکان حضور کو گفٹ کے طور پر پیش کیا، اس خوش نصیب کا نام حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیویوں کے مکانات حضرت حارثہ بن نعمان ہی کی زمین پر بنائے گئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور کا نکاح تو ہو چکا تھا، لیکن اب تک رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر چکے تو اسی سال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی رخصتی ہوئی۔ حضور نے ایک پیالہ دودھ سے لوگوں کی دعوت ولیمہ فرمائی۔ تو میرے دوستو، اب یہاں سے آگے کا واقعہ انشاءاللہ آپ کو اگلے پارٹ میں سننے کو ملے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو سمجھ میں آئی ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتا دیا کریں، تاکہ آگے ہم آپ کو اور آسان طریقے سے سمجھا سکیں۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔